ہم سبق نمبر 16 اس کی ابتدا کریں گے، یا کچھ نئے الفاظ جو سبق میں استعمال ہوئے اس کو دیکھیں گے پہلے۔ تو ہے یہاں پہ اَیْنَ ذَهَبْتَ یا آخی، کہاں گئے تھے اے آپ، اے میرے بھائی۔ اَیْنَ کہاں، ذَهَبْتَ آپ گئے تھے۔ تا کے متعلق میں نے بتایا تھا جب تا کے اوپر زبر ہو تو وہ واحد مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ جب کسی مرد سے جو کہ سامنے اس سے بات ہو رہی ہو تو تا آتا ہے۔ اَیْنَ ذَهَبْتَ یا آخی۔ اس کے بعد مؤنث کے لیے ذہبتی آئے گا، واحد مؤنث حاضر کے لیے۔ اَیْنَ ذَهَبْتِ یا اختی، کہاں گئی تھی آپ، اے میری بہن۔ اَیْنَ ذَهَبْتُمْ یا اخوانی، کہاں گئے تھے آپ سب، اے میرے بھائیوں۔ اَیْنَ ذَهَبْتُنَّ، کہاں گئی تھیں آپ سب، یا اخواتی، اے میری بہنوں۔ انا ذهبت، میں گیا ایک مرد یا میں گئی ایک عورت، نحنو ہم گئے، دو مرد دو عورتیں، سب مرد سب عورتیں۔ تو 15 نمبر سبق میں جو الفاظ نئے استعمال ہوئے تھے وہ تھے قبل، بعد، کیفا، قبل پہلے، بعد کیفا کیسے، متا کب، الاسبوع ہفتہ، الشہر مہینہ، الاذان اذان، الصلاۃ نماز، راجعہ وہ لوٹا، اختبار امتحان یا ٹیسٹ۔ تو جو سبق میں استعمال ہوئی تھی ضمائر، ان کا خلاصہ آپ کے سامنے۔ مفرد کے لیے آنے والی ضمیریں اور جمع کے لیے آنے والی ضمیریں، تثنیہ کا اس نے ذکر نہیں کیا لیکن ہم وہ ساتھ بتائیں گے آپ کو۔ ہوا طالبن، وہ ایک طالب علم ہے۔ ہی طالبۃ، وہ ایک طالبہ ہے۔ انت طالب، انت طالب، آپ ایک طالب علم ہیں۔ انتی طالبۃ، ایک آپ ایک طالبہ ہیں۔ انا طالب، میں طالب علم ہوں مرد۔ انا طالبۃ، میں ایک لڑکی طالب علم ہوں۔ ہم طلاب، وہ سب لڑکے طالب علم ہیں۔ ہن وہ سب عورتیں، طالبات طالبات ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں۔ انتم طلاب، تم سب مرد لڑکے طالب علم ہو۔ انتن، تم سب عورتیں لڑکیاں، طالبات اسٹوڈنٹس ہو۔ نحن، ہم طلاب اسٹوڈنٹس ہیں۔ نحن، ہم طالبات اسٹوڈنٹس ہیں، گرلز۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا خلاصہ اس کا۔ تو آج سبق نمبر جو ہے وہ 16 ہے۔ تو الدرس السادس عشر، 16واں سبق۔ مدرس کہتا ہے لمن ھذا الاقلام یا محمد، کس کے ہیں یہ قلم، یا محمد، اے محمد۔ لی، کس کے، من لی لیے، واسطے، اور من کا مطلب کون، کس کے، کس کے لیے ہیں یہ اقلام، یہ قلم، اے یا محمد و محمد۔ محمد کہتا ہے ہی لی یا استاذو، ہی یہ لی میرے ہیں، یا استاذ و استاذ۔ مدرس کہتا ہے ہی جمیلۃ جدا، یہ قلم خوبصورت ہیں۔ وہذہ الکتب الجدیدۃ اہی لک، اور یہ نئی کتابیں، یہ کتابیں الجدید جو کہ نئی ہیں، اہی لک، کیا یہ تیری ہیں؟ محمد کہتا ہے لا، نہیں۔ ہی لحامد، یہ حامد کی ہیں۔ مدرس کہتا ہے این دفاترکم یا اخوان، کہاں ہیں آپ کے رجسٹر، دفتر کی جمع دفاتر، رجسٹر وغیرہ کو کہتے ہیں۔ کہاں ہیں آپ کے رجسٹر، یا اخوانو، اے میرے بھائی، یا اخوانی، یا پھر میرے بھائیو۔ علی کہتا ہے ہی ہنا علی ھذا المکتب، وہ وہاں، علی ھذا المکتب، اس میز پر ہیں۔ ہو یا وہ، ہنا یا ہنا، اور جو ہے یہاں کے لیے ہنا، یا پھر جو ہے وہ دور کے لیے بھی دونوں استعمال ہو جاتے، کبھی یہ قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہنا یہ، یا وہ یہ، ہنا یہاں ہیں، علی ھذا المکتب، اس میز پر۔ تو آپ نے اس سبق میں غور کیا ایک چیز جو یہاں اب تمرین میں بتایا گا، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تمارین، ایکسرسائزز، تأمل الامثلۃ الآتیۃ، غور و فکر کیجئے، تأمل، تأمل یتأمل تأملا، غور و فکر کرنا آنے والی مثالوں پر۔ المفرد، مفرد دیکھیے کہ اکیلا، ایک کے لیے لفظ استعمال ہونے والا۔
کہتا ہاذا طالب جدید، یہ کیا ہے؟ نیا طالب علم ہے. ہاذا یہ ایک نیا طالب علم ہے. اور ہوا بلجیکا، یہ بلجیکا سے ہے. اور اس کے بعد ہے الجمع، جمع کے لیے. ہؤلاء طلاب جدد، یہ نئے طالب علم ہیں. ہم من بلجیکا، یہ بلجیکا سے ہیں. اور المفرد اکیلے ایک کے لیے ھذا کتاب جدید، یہ ایک نئی کتاب ہے. ہوا من بلجیکا، وہ شخص جو ہے وہ بلجیکا سے ہے. الجمع جمع، ھذا کتب، ھذہ کتب جدیدۃ، یہ نئی کتابیں ہیں. ہیا، یہ جو کتابیں ہیں من بلجیکا، بلجیکا سے ہیں. آپ نے غور کیا کہ یہاں جو پہلا جملہ تھا اس میں سارے لفظ کیا تھے؟ مفرد تھے. ھذا بھی ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد جمع، وہ دیکھیں ساری، دیکھیں سارے لفظ ہی جمع کے ہیں. اس کے بعد پھر مفرد کی اس نے مثال دی جس میں سارے لفظ واحد کے ہیں، مفرد کے ہیں. پھر مفرد کے ہیں. لیکن یہاں آ کے تھوڑا سا فرق پڑا. وہ یہ کیا کہ جو اشارہ تھا وہ واحد کا تھا، اور جو اس کے آگے آنے والا لفظ تھا وہ جمع کا ہے. یا اسی طرح یہ ضمیر جو ہے وہ کس کے لیے آ رہی ہے؟ الفاظ جو ہیں وہ کتب کے لیے، یعنی کتب کی طرف یہ جا رہی ہے. اشارہ جو کس کی طرف ہو رہا ہے؟ کتب کی طرف. تو یہاں پہ آپ دیکھیں ھذہ واحد ہے، اور کتب جو ہے وہ جمع ہے، اور جدیدہ اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ بھی واحد ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئی کہ واحد کے لیے تو واحد آیا، ٹھیک ہے. پھر جمع کے لیے بھی جمع آیا، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن تیسری صورت میں انہوں نے کیا کیا؟ جمع کے لیے اشارہ بھی واحد کا لے کے آگے، اور اس کی جو صفت تھی آگے جدیدہ وہ بھی واحد کی لے کر آئے. تو یہاں سمجھنے کی بات. اچھا، بلجیکا کا میرے ذہن سے نکل گیا. بلجیکا بیلجیم، بیلجیم کو کہتے ہیں بیلجیم، بلجیکا بیلجیم. اچھا، تو اب یہ بات سمجھیں، جمع جو ہے وہ 3 طرح کی عربی میں استعمال ہوتی ہے. ہم صرف اس پہ بات کریں گے جو یہاں موجود ہے، سمجھانے کے لیے صرف ترتیب میں بتاؤں گا آپ کو. ایک جمع وہ ہے جو مردوں کے لیے استعمال ہو. ایک جمع وہ ہے جو عورتوں کے لیے استعمال ہو. اور ایک جمع وہ ہے جو مردوں اور عورتوں کے لیے استعمال تو نہیں ہوتی، لیکن کسی چیز کے لیے، ایسی چیز کے لیے جس میں عقل نہ ہو، اسے کہتے ہیں نان سینسیبل، یعنی جس میں عقل نہیں، سینسیبل نئی چیزیں ہیں. جیسے کتاب، کتاب میں تو عقل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور بھی اس طرح، جیسے قلم، قلم میں بھی کوئی عقل نہیں ہوتی، قلم، اقلام. تو ایسے لفظوں کی جمع، ایسے لفظوں کی جمع جو لفظ استعمال ہوتے ہیں چیزوں کے لیے جن میں عقل نہیں ہوتی، تو ان جمع کو ہم واحد مانتے ہیں. وہ جمع ہونے کے باوجود جمع نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا ہوتی ہیں؟ واحد ہوتی ہیں. تو اسے کہتے ہیں یعنی کہ اصطلاح میں، اصول میں، کہ وہ جمع جو استعمال ہوتی ہیں غیر عاقل کے لیے. اب غیر عاقل کیسے؟ عاقل کیا ہے؟ عاقل میں 3 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 انسان، جن اور فرشتے. جب بھی ان کے لیے جمع آئے گی تب ایسی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تب یہ عاقل کے لیے جمع آتی ہے، تب نہیں. اچھا، پھر جب جمع آئے گی ان سے ہٹ کے، وہ غیر عاقل کے لیے ہوگی، اسے کہیں گے یہ غیر عاقل کے لیے جمع آئی ہے. تو ایک وہاں، ایک جمع جو ہے اسے کہتے ہیں جمع مکسر. ہوتا یہ کہ جب کوئی لفظ کی جمع ہم بناتے ہیں 2 طرح سے بناتے ہیں.
کہ طالبن ہے، اس کی جمع دو طرح سے بنے گی، طالبن طلاب اور طالبون طالبات، اور طلاب بھی اس کی جمع ہے۔ جب جمع بنے ایسے لفظ سے کہ جس کے آگے کچھ لفظوں کا اضافہ ہو، اس کے درمیان میں کوئی تبدیلی نہ ہو، یعنی کہ طالبن یہ صورت جو ہے باقی رہے، طلاب یہ کتابن یہ صورت باقی رہے، تو صرف آگے یوں آ جائے، مثال کے طور پر واو نون آ جائے، اگرچہ کتاب کے آخر میں نہیں آتا، مثال کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو طالبون کے آگے واو نون آ جائے، ٹھیک ہے، یا آگے الف تا آ جائے، طالبات یا طالبون آ جائے، طالبین آ جائے، ٹھیک ہے، اس طرح مختلف صورتیں ہیں۔ تو یہ جمع جو ہوتی ہے جس میں پہلا لفظ اپنی اصل حالت میں رہتا ہے، جو بھی تبدیلی ہوتی ہے پہلے لفظ کے آخر میں ہوتی ہے، ایسی جمع کو جمع سالم کہتے ہیں، صحیح سالم، بغیر ٹوٹے ہوئے جمع جو آتی ہے اس کو کہتے ہیں بغیر سالم صحیح سالم، مطلب ایسی جمع جو بغیر لفظ کو توڑے آ گئی ہے، لفظ کو ٹوٹے کرنے کے بغیر، اس کے ٹکڑے کرنے کے بغیر اس کو ہم نے جمع بنا دی، اسے کہتے ہیں جمع سالم۔ اور ایک جمع وہ ہوتی ہے جس میں لفظ سلامت نہیں رہتا، مثلا اب طالبن کی جو جمع بنی یہاں پہ ایک سامنے آپ کے ہے، وہ طلاب ہے، طلاب، ٹھیک ہے، طلاب۔ اب ہوا کیا، طالب کے بعد الف تھا، الف کے بعد لام تھا، یہاں طالب کی طا کے بعد الف ختم ہو گیا، اور وہاں لام کے بعد با تھا، لام کے بعد یہاں الف آ گیا، تو کیا ہوا، جو لفظ واحد تھا اس کو توڑ دیا گیا، لفظ واحد تھا اس کو توڑ دیا گیا، تو اسے توڑنے کی وجہ سے عربی میں توڑنے کہتے ہیں کسر، کاف سین را، تو اس کو جمع کہیں گے مکسر، جمع ٹوٹی ہوئی جمع، ٹھیک ہے۔ تو قاعدہ کلیہ یہ ہے، جمع مکسر کے لیے، جمع مکسر یعنی ٹوٹی ہوئی جمع کے لیے جس میں پہلا لفظ سلامت نہیں رہتا، جب وہ جمع بن جائے تو اس کی طرف اشارہ جو ہے وہ ایک لفظ سے بھی کیا جا سکتا ہے، واحد سے بھی، اشارہ اس میں اشارہ واحد سے بھی کیا جا سکتا ہے، واحد یعنی کہ مؤنث سے، واحد مذکر سے نہیں، واحد مؤنث سے، ٹھیک ہے، جیسے حاضی کتبن، اب کتبن جمع ہے، حاضی مفرد ہے، تو اسی لیے کہ کیونکہ یہ جمع کتاب کی ہے اور وہ ٹوٹ کر آئی ہے، کتاب کا الف اس میں کتب میں نہیں موجود، تو واحد کا لفظ سلامت نہیں رہا۔ اب اس کا مطلب ہے اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، واحد مؤنث کا اشارہ بھی لا سکتے ہیں، اس کے لیے اگر صیغہ بھی لانا چاہیں تو واحد مؤنث کا لا سکتے ہیں، اس کے لیے اگر صفت لانا چاہیں تو وہ جو ہے وہ مؤنث کی لا سکتے ہیں، اس کے لیے اگر ضمیر لانا چاہیں وہ بھی مؤنث کی، گویا ساری چیزوں کے لیے جو ہے ہم مؤنث کا لفظ ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آئی، تو اس کو قاعدہ کلیہ اب یہ ہے آخر میں، جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، دوبارہ اس کو بار بار سنیں، یاد رکھیں، جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، یعنی کہ جمع مکسر کے ساتھ ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، یا ٹوٹی ہوئی جمع ہوتی ہے، جیسے کسی ایک عورت کے ساتھ، یعنی کہ کسی ایک عورت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہی جمع مؤنث کے لیے، جمع مکسر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حاض ہی اس میں اشارہ تھا وہ کتبن کی طرف، حاض ہی مفرد ہے اور کتبن جمع ہے، یہاں حاض ہی اس میں اشارہ سے کتب کی طرف اشارہ کرنا درست ہے۔ کتب جدیدن، موصوف صفت میں ہم نے پڑھا تھا کہ موصوف صفت میں چار طرح کی مطابقت ہوتی ہے، نمبر ایک پہ جو ہے موصوف وہ بھی کیا ہوتا ہے، ناکرہ، اور جو صفت وہ بھی ناکرہ، اور اس کے بعد جو موصوف ہے وہ جمع اور صفت بھی جمع، تو یہاں الٹ ہے، موصوف تو جمع ہے لیکن صفت جو ہے وہ واحد ہے، کیونکہ میں نے قاعدہ بتا دیا کہ جمع مکسر جو ہے واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر آئے، اور اس کا اعراب بھی دیکھیں دونوں کا ایک ہے، سیم ہے، یہاں بھی دو زبر ہیں، دو پیشے ہیں، یہاں بھی دو پیشے ہیں، تو کتب بھی مؤنث ہے، ہم نے کتب کو کیا مانا، مؤنث، کیا کہا تھا کہ کتب جو ہے واحد مؤنث کے حکم میں ہے، تو جدیدن اس لیے مؤنث آیا، اور ہیا کا اشارہ بھی اس کی طرف، ہیا کس کے لیے آتی ہے،
واحد مؤنث غائب کے لیے. اس کا اشارہ ہو رہا ہے کتب کی طرف، کیونکہ کتب کیا ہے؟ واحد مؤنث کے حکم میں ہے. تو یہ تھا آج کا سبق. اور دوسرا آگے دیکھیں، دوسرا اس کی تمرین نمبر 2 ہے. نمبر 2 ہے حول المبتدا فی کل الجمل الآتیۃ الی جمع. کہتے ہیں حول، حول یحول تحویلا، کسی چیز کو تبدیل کرنا، کسی چیز کو تبدیل کرنا، اس کی حالت کو بدل دینا. حال اسی لفظ کے اندر موجود ہے، حال حول کے اندر. تو حول تبدیل کر دیجئے حالت، فی کل الجمل، کل من الجمل الآتیتی، ہر آنے والے جملوں کی الی جمع کی طرف، الی جمع جمع کی طرف. کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ واحد کے جو صیغے ہیں ان کو جمع بنا دینا ہے. ھذا بیتن، تو مثال تھی ھذا بیتن، یہ گھر ہے، اور بیتن کی جمع کیا آتی ہے؟ بیوت. ھذہ بیوتن، تو یہاں پہ دیکھیں ھذہ بیوتن، ایک تو بیتن کی جمع آئی، دوسرا اس کے لیے اشارہ واحد مؤنث کا آیا. ھذا نجم، اور میں نے آپ کو بتا دیا جمع مکسر کیا ہوتی ہے؟ واحد مؤنث کی طرح ہوتی ہے، واحد مؤنث کی طرح. جمع مکسر یعنی کہ وہ لفظ جس کا پہلا لفظ ٹوٹ کر آتا ہے، اس کی شکل درمیان سے ٹوٹ جاتی ہے. ایک تو وہ سلامت رہے، آخر میں تبدیلی ہو. ایک یہ ہے کہ آخر میں تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ اس سے پہلے ہی کہیں تبدیلی ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے بیتن کے اندر واو آ گیا یا کے بعد، یہاں با یا، اور شکل بھی دیکھیں بدل گئی، یہاں پیش وغیرہ ساری چیزیں بدل گئی، تو اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. بہرحال یہ جمع مکسر کی پھر آگے کو بہت سی اقسام ہیں، لیکن ہم صرف یہی پڑھیں گے جو ہمارے سبق کا حصہ ہے. ھذا نجم، یہ ستارہ ہے. ھذہ نجوم، یہ ستارے ہیں. ھذا درس، یہ سبق ہے. ھذہ دروس، یہ اسباق ہیں. ھذا قلم، یہ قلم ہے. ھذہ اقلام، یہ قلم ہیں. ھذا باب، یہ دروازہ ہے. ھذہ ابواب، یہ دروازے ہیں. ھذا نہر، یہ نہر ہے. ھذہ انہار، یہ نہریں ہیں. اگر ان کے لیے ضمیر لگائیں تو ہم ہیا لگا سکتے ہیں، وہ بھی بالفرض. اور اس کے بعد اگر ان کے لیے کوئی لفظ فعل لے کر آئیں تو وہ فعل بھی ہم واحد مؤنث کا لا سکتے ہیں. ھذا جبل، یہ پہاڑ ہے. ھذہ جبال، یہ پہاڑ ہیں. ھذا کلب، یہ کتا ہے. ھذہ کلاب، یہ کتے ہیں. ھذا بحر، یہ سمندر ہے. ھذہ بحار، یہ سمندر ہیں. ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. ھذہ کتب، یہ کتابیں ہیں. ھذا حمار، یہ گدھا ہے. ھذہ حمر، یہ گدھے ہیں. ھذا سریر، یہ چارپائی ہے. ھذہ سرر، یہ چارپائیاں ہیں. پلنگ بھی کہہ دیتے ہیں، سریر پلنگ کو بھی چارپائی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. ھذا دفتر، یہ رجسٹر ہے، رجسٹر کاپی وغیرہ کے لیے دفتر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ھذہ دفاتر، یہ کاپیاں ہیں. ھذا مکتب، یہ میز ہے. ھذہ مکاتب، یہ میز ہیں. ھذا فندق، فندق کہتے ہیں ہوٹل کو، یہ ہوٹل ہے. ھذہ فنادق، یہ ہوٹل ہیں. ھذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے. ھذہ ساعات، یہ گھڑیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ سبق تھا. اچھا تھوڑا سا آگے اور بھی ہے. ھذہ سیارۃ، ھذہ سیارات. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بولا جا سکتا ہے اس طرح. ھذہ طائرۃ، سیارہ گاڑی کو، سوری، ھذہ سیارہ یہ گاڑی ہے اور سیارے گاڑیاں ہیں. ھذہ طائرۃ، یہ جہاز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ طائرات، ھذہ طائرات، یہ جہاز ہیں. ذالک نجم، ذالک نجم، اس نے آپ کو بتایا کہ اب ذالک نجم آپ خود بنائیں. تو یہاں پہ ہم نجم کی جمع بنائیں گے نجوم، نجم کی جمع نجوم، اور اس کے لیے اشارہ لے کر آئیں گے. وہ کون سا؟ ذالک کا. ذالک کس کے لیے آتا ہے؟ دور کے لیے، مذکر کے لیے، واحد مذکر کے لیے. اب جو ہم اس میں اشارہ لے کر آئیں گے وہ واحد مؤنث والا لے کر آئیں گے. تو کہیں گے تلک نجوم، تلک سیارۃ، اور تلک سیارات. تو یہ تھا آج کا سبق. اس میں ہم نے یعنی کہ پڑھا کہ جمع دو طرح سے آتی ہے. ایک تو ایک لفظ سے جب جمع بنتی ہے تو لفظ کے آگے یعنی کہ لفظ جہاں ختم ہوتا ہے اس کے بعد آگے تبدیلی آتی ہے. ایک وہ جمع جہاں لفظ کے اندر جہاں ختم ہوتا ہے لفظ وہاں تبدیلی نہیں آئی، اس کے بعد تبدیلی نہیں، لفظ کے اندر ہی تبدیلی آ گئی. تو ایسی تبدیلی جو لفظ کے آخر سے ہو، آخر میں ہو، تو وہ جمع جب بنتی ہے جمع سالم بنتی ہے. اور وہ جمع جس کے اندر ہی کچھ توڑ پھوڑ کر کے، اس کی شکل بدل کے، اس کو تبدیل کر کے جمع بنایا جائے،
اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. اور جو جمع مکسر ہوتی ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. اس کے لیے اس میں اشارہ جو ہے وہ واحد مؤنث کا لا سکتے ہیں, اور اس کے لیے فعل جو ہے وہ بھی واحد مؤنث کا لا سکتے ہیں, اور اسی طرح ضمیر بھی اس کے لیے واحد مؤنث کی لا سکتے ہیں.